رشتوں کو نبھاتے نبھاتے جو بات میں پی گئی، جو بات میں سہ گئی، وہی بات مجھے کھا گئی۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم رشتوں کو نبھانے کے چکر میں اندر سے ختم ہو جاتے ہیں، ہماری خوشیاں، ہماری خواہشیں، ہمارے سپنے کہیں نہ کہیں مر جاتے ہیں۔ پھر بھی ہمارے اپنے، جن کو ہم خوش کرنے کے لیے بہت سی چیزیں پی جاتے ہیں، سہ جاتے ہیں، پھر بھی وہ ہم سے خوش نہیں ہوتے، ہماری عزت نہیں کرتے، ہم سے پیار نہیں کرتے ہیں۔ چلو پیار تو دور کی بات ہے، عزت ہی کر لیں، وہ بھی نہیں کرتے۔ تو پھر ایسے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کہیں ہم تو نہیں کوئی مسٹیک کر رہے جس کی وجہ سے لوگ ہمارے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں؟ آج کی ویڈیو میں اسی چیز پہ بات کریں گے۔ ویڈیو پر آ چکے تو ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا اور لاسٹ پہ کمنٹ کر کے اپنی رائے بھی دیجیے گا۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آئی ہوپ میری یوٹیوب فیملی ٹھیک ٹھاک ہوگی، اللہ کا شکر میں بھی بالکل ٹھیک ہوں، آپ لوگوں کے ساتھ کی وجہ سے، آپ لوگوں کی دعاؤں کی وجہ سے۔ اس وقت جو بھی میرے چینل پہ نیو ہے، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، نوٹیفیکیشن والے بٹن کو بھی آن کر دیجیے گا تاکہ میں اور آپ ہم ایک فیملی کی طرح رہ سکیں۔ اس کے علاوہ اگر ویڈیو اچھی لگتی ہے تو لائک اینڈ شیئر بھی کر دیجیے گا۔ اچھا، یہاں پہ میں چھوٹی سی شاپنگ آپ کو آن لائن میں نے اپنی بیٹی کے لیے شرٹ منگوائی تھی، تو وہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں۔ دکھانے کا یہ مطلب ہے کہ دیکھیں، ہم نے ونٹر کی شاپنگ تو کرنی ہوتی ہے، تو ایک ساتھ جا کے کرنے سے بہتر ہے کہ آپ دیکھ لیا کریں آن لائن بیٹھ کر، جس برانڈ پہ کہیں پہ آف لگا ہو 50%، 60%، 40%، تو تب آپ شاپنگ کو ایک ایک چیز کر کے اس طرح منگوا لیا کریں۔ اس طرح چیزیں مل بھی اچھی جاتی ہیں اور آسانی بھی رہ جاتی ہے۔ تو یہ دکھانے کا مطلب تھا کہ آؤٹ فیٹرز پہ بھی اس وقت آف لگا ہوا ہے، اور اس کے علاوہ بریک آؤٹ پہ بھی بچوں کی چیزوں پہ۔ تو اگر آپ نے بچوں کی چیزیں لینی ہیں تو اس طرح کوشش کیا کریں کہ آپ آف جب لگا ہو تو پھر لے لیا کریں۔ زندگی جینے کے صرف دو ہی طریقے ہیں، ایک تو وہ جو ہو رہا ہے اسے برداشت کرتے رہو، سہتے رہو، گنگے بن کر صرف پیتے رہو، جس نے جو بھی بول دیا برداشت کرو، یا پھر ذمہ داری اٹھاؤ اسے بدلنے کی۔ جو ہو رہا ہے اس کو برداشت میں نہیں کروں گی، میں نہیں سہوں گی، میں اپنے حق کے لیے خود سٹینڈ لوں گی، میں اپنی ذمہ داریاں خود اٹھاؤں گی۔ یہ دو ہی طریقے ہیں۔ اچھا، یہ سہنے کا سلسلہ کہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے؟ مجھے جو لگتا ہے نا، جہاں تک میں سمجھ سکی ہوں، یہ سہنے کا، برداشت کرنے کا، لوگوں کو اس چیز کی اجازت دینے کا سلسلہ تب سٹارٹ ہوتا ہے جب شادی ہوتی ہے۔ جب نیو شادی ہوتی ہے نا، تو انسان کہتا ہے کہ چلو کوئی بات نہیں، چپ کر کے گنگے بن کے، کسی نے طنز کر دیا، کسی نے مذاق کر دیا، کسی نے کچھ بھی بول دیا، اچھے بننے کے چکر میں نا ہم لوگوں کو بہت آگے تک لے آتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے، لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز ہم سے زیادہ ہوتی ہے۔ جب 3-4 مہینے کے بعد ہوش آتی ہے کہ میں یہ کیا کر رہی ہوں، میں ایسی نہیں ہوں، میں نہیں برداشت کر سکتی، یا میں اتنا کام نہیں کر سکتی، میں اتنے کھانے نہیں بنا سکتی، جب تک ہوش آتی ہے نا تب تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ شادی کے فوراً بعد ہی یہ سلسلہ سٹارٹ ہو جاتا ہے، کیونکہ کچھ قصور ہوتا ہے جو شادی سے پہلے خواب دیکھے ہوتے ہیں، میں اپنے گھر کو اس طرح بناؤں گی، میں اس طرح رہوں گی سب کے ساتھ، جبکہ سامنے والوں نے بھی تو کچھ خواب دیکھے ہوتے ہیں نا، کہ بہو کو اس جگہ پہ رکھنے، اس ٹکانے لگا کے رکھنے۔ وہ اپنے خواب پورے کرنے کے چکر میں ہوتے ہو، اور آپ اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے چکر میں سہتے رہتے ہو، برداشت کرتے ہو، اچھا بننے کے چکر میں جی آ گئی، جی حضوری، جی 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 جی، اس چکر میں لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز، لوگوں کی امیدیں بہت زیادہ ہو جاتی ہیں۔ وہ آپ کو سمجھ جاتے ہیں کہ یار اس بندی کا سے کیا ہی کرنا، کیا ہی کروانا، یہ بہت کمزور ہے، ویک ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ رو دیتی ہے، اس کی کوئی اپنی مرضی نہیں، اس کو جیسے کہو گے ویسا یہ کرے گی۔ وہ تب تک آپ کو اتنا سمجھ چکے ہوتے ہیں۔ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو سٹارٹ ہے نا، یہ شروعات ہے نا، یہ شروع سے ہی ہو جاتی ہے۔ شروع کے 1-2 مہینوں میں جب آپ کوشش کر رہے ہوتے رشتوں کو نبھانے کی، رشتوں کو سمجھنے کی، اور دوسرے تب تک آپ کی عادت کو سمجھ چکے ہوتے ہیں۔ تو مجھے لگتا ہے کہ شروع میں ہی روک دینا چاہیے، شروع میں ہی چپ چاپ کر کے ہر چیز برداشت نہیں کرنی چاہیے۔ جتنا کا آپ کر سکتی ہیں اتنا کا کرنا چاہیے، اس سے زیادہ نہیں۔ میں نے بہت سی ایسی سٹوریز سنی ہیں، میں نے بہت سی ایسی لڑکیوں کی کہانیاں سنی ہیں۔ میرے سسرال والے بہت اچھے ہیں، میں کام کرتی ہوں، میں کچن میں جاتی ہوں، میں اتنے کھانے بناتی ہوں، وہ بہت اچھے ہیں۔ میں چپ کر کے سنتی رہتی ہوں اور میں حیران ہوتی ہوں کہ رب کی بندی، یہ اچھے صرف تب تک ہیں جب تک تم اچھی ہو۔ تم نے جس دن تھک کے یہ بول دیا نا کہ آج میں 2 کھانے کی بجائے صرف 1 بناؤں گی، یا میں نہیں بنا سکتی، اس دن ان کے اچھے پن کا پتہ چلے گا، اور پتہ چلتا بھی ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ شروع میں اپنی باؤنڈریز سیٹ کر لینی چاہیے، شروع میں ہی کسی کو اس چیز کی پرمیشن نہیں دینی چاہیے کہ وہ آپ کو مذاق کریں، طنز کریں، یا جتنا آپ کر سکتی ہیں اس سے زیادہ آپ پہ برڈن ڈالیں کام کا۔ آپ کو بولنا چاہیے کہ مجھے یہ کام ختم کرنے کے لیے مجھے 2 کی بجائے 4 ہاتھ کی ضرورت ہے، میری کوئی ہیلپ کرے، میں اتنا کام نہیں کر سکتی، میں یہ نہیں بنا سکتی۔ اچھا، یہاں پہ یہ بھی ایک کمنٹ آئے گا، لازمی آئیں گے، کہ جب شوہر ہی نہ ساتھ دے،
اس میں بھی مجھے لگتا ہے کہ آپ کی مسٹیک ہے۔ جب شروع میں آپ شوہر کے بجائے دوسری چیزوں کی، دوسرے رشتوں کی طرف، دعوتوں میں، ان چیزوں میں آپ توجہ دیتے ہو نا، اپنے میکے کی یاد آ رہی ہے، میں امی ابو کے گھر جانا ہے، میں نہیں رہ سکتی، میں یہ ہے وہ ہے، ہفتے میں 2 چکر لگ رہے ہیں، آپ جب اپنے شوہر کی طرف توجہ نہیں نہ دیتی، مجھے لگتا ہے اس میں بھی آپ کی مسٹیک ہے۔ آپ کو شروع میں اس کو جاننے کی ضرورت ہے، آپ اپنی بات منوا سکتے ہو، اپنی بات رکھ سکتے ہو۔ اکثر پتہ کیا ہوتا ہے کہ کہاں پہ حکومت ہوتی ہے، کہاں پہ لوگ آپ پہ زیادہ ہیوی ہوتے ہیں، جب آپ کے پاس لفظ نہیں ہوتے، آپ اپنی بات سمجھا نہیں سکتی، آپ اپنی بات رکھ نہیں سکتی۔ میں نے بہت سے لوگ ایسے دیکھے ہیں 40 سال 35 سال کی ایج میں بھی وہ اپنی بات نہیں رکھ سکتے، اپنی بات نہیں منوا سکتے، سیدھی بات کرنی۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ سیدھی بات سمجھ جاتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ ان کو گھما پھرا کے مسالے دے کے پھر سمجھانے کی ضرورت ہوتی ہے، پھر وہ سمجھتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کا شوہر سیدھی بات سمجھنے والا نہ ہو، جو باقی 4 لوگ اس کو سمجھانے والے ہیں وہ گھما پھرا کے مسالے دے کے اس کو سمجھاتے ہوں، تو آپ کو بھی ویسے ہی بننے کی ضرورت ہے۔ تو یہ جو آپ نے کمنٹ کرنا ہے نا، اس کا میں نے ابھی جواب دے دی ہے کہ اس میں بھی آپ نے ہی کوشش کرنی ہے۔ آپ اپنے لفظوں کو بدلنے کی کوشش کرو، آپ اپنے لہجے کو بدل کر دیکھو، ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کا ہو جائے۔ اپنی طرف سے تو کوشش کرو نا۔ جب شروع میں آپ پیچھے چل کے جی حضوری برابر چلنے کی کوشش نہیں نہ کرتے، چپ چاپ میں بہت اچھی ہوں، میں بہت اچھی میری تربیت ہوئی ہے پیچھے سے، میں بالکل گونگی ہوں، جیسا آپ کہو گے میں ویسا کروں گی، اس چکر میں آپ اپنا آپ ضائع کرتے ہو، اس چکر میں آپ لوگوں کو اجازت دیتے ہو۔ اگر سسرال میں آپ کی نند ہے تو اس کو نند کا رتبہ دو نا، آپ اس کی بھابی ہو، بہن بننے کی کیوں کوشش کر رہے ہو؟ شروع میں بہن بن کے اس کے بعد پھر نندوں والا رشتہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ کوئی کون ہوتا ہے کہ آپ کو آ کے طنز کرے، آپ کو باتیں سنائے؟ آپ نے کیوں کسی کو اتنی اجازت دی ہوئی ہے؟ آپ نے شروع میں ہی پہلی بار ہی کیوں نہیں روکا اس کو؟ پہلی بار ہی اپنی آواز کیوں نہیں اونچی کی آپ نے؟ کیوں برداشت کیا آپ نے؟ جب آپ 1 سے 2 بار برداشت کر لیتے ہو نا، تو اس لیے دنیا صرف ہمت والوں کے ساتھ ہے، کمزور والوں کے پاس سے کترا کر گزر جاتے ہیں لوگ۔ مجھے شروع میں نا، میری شادی کے چند دنوں کے بعد نا، مجھے یہ سبق دینے کی کوشش کی گئی کہ شادی کے بعد 10 سال تو ہر عورت کو، ہر لڑکی کو برداشت کرنے ہوتے ہیں، جیسا بھی ہو سسرال والوں کے ساتھ۔ میں نے خود سے سوال کیا، میں نے اس وقت اس کو تو کوئی جواب نہیں دیا، میں نے خود سے سوال کیا کہ کیوں برداشت کرنے ہیں بھئی؟ زندگی کے 10 سال آپ کسی کی زندگی میں سے بھی نکال دو تو پیچھے کیا بچتا ہے؟ کیوں برداشت کرنے ہیں؟ کیوں سہنا ہے؟ میرے پاس پھر 2 ہی آپشن تھے، یا تو میں پھر اس چیز کو مان لیتی، تسلیم کر لیتی، ہاں کوئی نہیں، میں کون سی انوکھی ہوں، 10 سال 15 سال تو برداشت کرنے ہی ہوتے ہیں، سب کے ساتھ ایسے ہی ہوتا ہے۔ یا پھر میرے پاس دوسرا آپشن یہ تھا کہ میں اپنے لیے سٹینڈ لیتی، میں کیوں برداشت کرتی؟ میں نے سوچ لیا کہ میری زندگی میں سے 10 سال نکال دیں تو پیچھے کیا بچتا ہے، اور یہی 10 سال ہیں کہ جو میں نے جینے اپنی مرضی سے، پیچھے تو پھر بچوں اور ان کی تربیت اور ان کی تعلیم، یہ وہ پیچھے تو پھر یہی بچتا ہے۔ تو کیوں بھئی، کیوں برداشت کرنے؟ جو برداشت کرتی ہیں ان میں نہیں ہمت ہوگی، وہ کرتی ہوں گی، وہ سہ سکتی ہوں گی، ان میں بہت ہمت ہوگی، مجھ میں نہیں ہے، میں نہیں کر سکتی، میں نہیں سہ سکتی۔ رشتے نبھانے کا، کسی کے ساتھ رہنے کا، کسی کا خیال رکھنے کا، کسی کی کیئر کرنے کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ ہم کسی کو اس چیز کی اجازت دیتے ہیں کہ کوئی بھی آ کے ہم سے بدتمیزی کرے، کوئی بھی آ کے ہم سے طنز کرے، مذاق کرے، اس چیز کی ہرگز اجازت نہیں ہم دیتے۔ کیوں بھئی؟ ٹھیک ہے ہم پیار کرتے ہیں آپ سے، ٹھیک ہے ہم آپ کا خیال رکھتے ہیں، ہمارا فرض ہے، یا جو بھی ہے، نہیں بھی فرض۔ مجھے تو یہ نہیں سمجھ آتی کہ بیٹے ماں باپ کا فرض بھول جاتے ہیں، جو کام بیٹوں نے کرنا ہوتا ہے وہ امیدیں بہوؤں سے لگا لیتے ہیں۔ اوپر سے شادی شدہ بیٹیاں آ کر گھروں میں اتنا فساد ڈال دیتی ہیں، میں اپنی امی ابو کی خاطر میری امی ابو کا خیال نہیں رکھا جا رہا، یہ نہیں ہو رہا، وہ نہیں ہو رہا۔ بھئی اگر آپ کو اپنے امی ابو کا اتنا ہی خیال تھا تو آپ نے کیوں شادی کی؟ ان کے ساتھ رہتی نا آپ، کیوں دوسروں کے سہارے پھر آپ نے رہنے دیا؟ ٹھیک ہے آپ 2 مہینے بعد یا مہینے بعد آپ اپنے انجوائمنٹ کے لیے آپ آئی ہیں، 10 دن رہنا ہے، 10 دن آپ نے فساد ڈال لیا، سارا کچھ کر لیا، اس کے بعد پھر کون خیال رکھ رہا ہے؟ شوہر کی یاد آتی ہے تو شوہر کے پاس چلی جاتی ہیں۔ مجھے تو اس چیز کی نہیں سمجھ آتی، آج تک نہیں مجھے اس چیز کی سمجھ آئی۔ اگر آپ لوگوں کو آئیے تو مجھے کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ 10 دن آ کے جو خیال رکھتی ہوں، باقی 20 دن کہاں جاتے ہیں؟ پھر اپنا گھر بھی رکھنا ہے، اپنے شوہر کو بھی خوش رکھنا ہے، ہر چیز رکھنی ہے، اور اس کے بعد بھائیوں کے گھر میں بھی آ کے فساد ڈال دینے، حد ہے بھئی۔ سہنے کا سلسلہ اگر آپ برداشت کرتی رہی نا تو یہ کبھی بھی نہیں ختم ہونا۔ جتنا آپ برداشت کرو گی یہ اتنا ہی لمبا چلے گا، آپ ختم ہو جاؤ گی، یہ چیزیں نہیں ختم ہونی۔
تو اپنے لیے سٹینڈ لیں، اپنی آواز اونچی کریں، اپنے لفظوں کو بدل کر دیکھ لیں. ہو سکتا ہے کہ جو بات آپ سمجھانا چاہتی سامنے والا سیدھی سیدھی بات نہیں سمجھ رہا، تو مثالیں دے کر ادھر ادھر کی باتیں کر کر سمجھانے کی کوشش کر لیں. اس کے علاوہ لاسٹ پہ میں آپ کو ایک حل بتاؤں نا، تقدیر بدلنا چاہتے ہیں نا، اپنی تقدیر بدلنا چاہتے ہیں تو راتوں کو اٹھ کر اللہ تعالیٰ سے مانگنا شروع کرتے ہیں. یہ میرا آزمائی ہویا طریقہ ہے. یقین کریں کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے ایسی ایسی چیزیں مانگی ہیں، ایسے ایسے لوگ مانگ لیے ہیں، ان کو بدلتے میں نے دیکھا ہے کہ میں تصور بھی نہیں تھا کر سکتی. تو کچھ چاہیے نا آپ کو لگتا ہے نا کہ کچھ بھی آپ کے ہاتھ میں نہیں رہا، تو راتوں کو اٹھ کر اللہ سے مانگنا شروع کرتے ہیں جب سب سو رہے ہوں. پھر دیکھیے گا کہ آپ کے حالات کس طرح بدلتے ہیں. تو اسی کے ساتھ ہم مجھے دیں اجازت، ملتے ہیں ہم نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.